کی لمبی لمبی راتیں ہیں. سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بچوں کو سلا دیتی ہیں. حضرت حسنین کریمین کو، حضرت امام حسن اور حسین کو جلدی سے سلاتی ہیں. سلانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتی ہیں. 2 رکعت نماز کی نیت کرتی ہیں. پہلے سجدے میں اتنا اللہ کی بارگاہ میں روتی اور گڑگڑاتی ہیں، اتنا روتی ہیں، صرف ایک سجدہ ہوتا ہے. عشاء کے بعد کھڑی ہوتی ہے. نماز فجر یعنی فجر کا وقت ہو جاتا ہے، مؤذن اذان دینے لگتا ہے. ایک سجدے میں پوری رات گزر جاتی ہے. جیسے ہی اذان ہوتی ہے فاطمہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے. اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی سی راتیں بنائی ہیں. اے اللہ یعنی اللہ سے شکایت کرتی ہے، اے اللہ تو نے کتنی چھوٹی راتیں بنائی ہیں، کم سے کم ایک رات ایسی بنا دے کہ فاطمہ دل کھول کر تیری عبادت کر لے، دل کھول کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر لے. حضرت فاطمہ ایک ایک سجدے میں پوری پوری رات گزار دیتی تھی. میری پیارو حضرت علی کو آج موقع مل گیا، کیونکہ رسول نے فرمایا اے علی ادا نماز پڑھ لو. اور حضرت علی جانتے تھے کہ جب تک میں نماز کو ادا نہ کر لوں سورج ڈوب نہیں سکتا، کیونکہ رسول نے فرما دیا ہے علی آج نماز کو ادا پڑھنا ہے. رسول کی بارگاہ میں حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، علی نے اتنے سکون سے کبھی نماز نہیں پڑھی، کیونکہ خوف طاری رہتا تھا کہیں وقت نہ ختم ہو جائے. اور آج میں نے پورے سکون کے ساتھ ادا کی، کیونکہ اب وقت نہیں ختم ہو سکتا جب تک علی نماز نہ پڑھ لے. تو اب میں آپ سے ایک سوال کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج کو کدھر سے پلٹا تھا؟ کدھر سے پلٹا؟ سورج کدھر ڈوبتا ہے؟ پورب سے نکلتا ہے، پشچم میں ڈوبتا ہے، اور رسول نے ادھر ہی سے پلٹ دیا. تو کدھر سے نکلا سورج؟ پشچم سے. اللہ کدھر سے نکالتا ہے؟ پورب سے. آج تو نظام قدرت ہی بدل گیا. اللہ پورب سے نکالے، مصطفیٰ پشچم سے نکال دے. اب عظمت مصطفیٰ جاننا چاہتے ہو؟ عظمت رسول جاننا چاہتے ہو؟ اللہ پورب سے سورج نکالے، مصطفیٰ پشچم سے نکال دیں. اب آؤ آج سے 25,000 سال پیچھے پہنچتے ہیں. دربار نمرود سجا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمہ ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے نمرود تو خدائی دعویٰ کرتا ہے. نمرود جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نمرود مردود، مر گیا نہ فاتحہ نہ درود. میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو کانٹیکٹ ثابت ہو جائے گا کہ اس کا کانٹیکٹ ہے تبھی برا لگ رہا ہے. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اے نمرود تو خدائی دعویٰ کرتا ہے، میرا رب وہ ہے جو موت و زندگی دیتا ہے. اگر تو خدا ہے تو موت و زندگی دے کر دکھا. نمرود فوراً جلادوں کو حکم دیتا ہے کہ جس کو میں نے پھانسی کا حکم دیا ہے اس کو رہا کر دو، اور جس کی رہائی ہو گئی ہے اس کو پھانسی دے دو. کہا ابراہیم دیکھو موت و زندگی میں بھی دیتا ہوں. میرے پیاروں حضرت ابراہیم چاہتے تو اس کی اس بچکانہ دلیل کی دھجیاں اڑا دیتے، کیونکہ آپ اللہ کے خلیل تھے. لیکن حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ جب خدا دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے. اس کی عقل ماری گئی ہے. حضرت ابراہیم نے بہت اچھا مدلل سوال کر دیا، ایک ایسا ستون کاٹ دیا. فرمایا اے نمرود میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو پشچم سے نکال دے. حضرت ابراہیم نے کیا کہا کہ میرا رب وہ ہے جو پورب سے سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے، اگر تو اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو پشچم سے سورج نکال دے. میرے پیاروں نمرود پشچم سے سورج نہ نکال سکا، لیکن اسلام کی سطح پر امت ابراہیمی سنہرے قلم سے لکھ دی گئی کہ ایک اللہ کے خلیل کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے نبی کا عقیدہ یہ ہے، اللہ کے پیغمبر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو پشچم سے سورج نکال دے وہ خدا ہو سکتا ہے. اور آج حضرت علی کے لیے رسول پشچم سے سورج نکال رہے ہیں. تو دلیل ابراہیمی کے مطابق رسول خدا ہو گئے. شک تھا، ڈر تھا کہ کہیں لوگ رسول کو خدا نہ کہہ دیں، کہیں لوگ رسول کو خدا نہ مان لیں. قل انما انا بشر مثلکم، میں ظاہری شکل و صورت میں تم جیسا بشر ہوں.
مقامی نبوت سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اگر فقراء کی نظر سے آپ جاننا چاہتے ہیں، فقراء کی نظر میں آپ جاننا چاہتے ہیں کہ رسول کا مقام کیا ہے، رسول کا مرتبہ کیا ہے، تو آئیے بارگاہ رسول میں حضرت جبریل بیٹھے ہیں، اور آپ جانتے ہیں حضرت جبریل سید الملائکہ ہے، اور سید الملائکہ جبریل ہر نبی کی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، لیکن کسی نبی کی بارگاہ میں صرف ایک مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 2 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 3 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 5 مرتبہ، کسی نبی کی بارگاہ میں 200 مرتبہ، سب سے زیادہ اگر کسی رسول یا نبی کی بارگاہ میں حضرت جبریل تشریف لائے تو صرف 250 مرتبہ، اس سے زیادہ حضرت جبریل کسی کی بارگاہ میں تشریف نہیں لائے، یعنی کسی نبی کی بارگاہ میں صرف 250 سے مرتبہ سے زیادہ حضرت جبریل تشریف نہیں لائے، لیکن میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں، میرے رسول کی بارگاہ میں جبریل امین 32,000 مرتبہ تشریف لائے۔ بارگاہ رسالت کا مقام دیکھیں۔ اور میرے پیاروں، اب جہاں تک سوال یہ آیا ہے کہ جبریل رسول کی بارگاہ میں اتنی مرتبہ تشریف لائے، تو مقام علی بھی بتاتا چلوں۔ حضرت علی صحابہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تمام صحابہ جنگ میں غفیر لگائے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اے صحابہ، رسول کے یار غار ہو، تم جانتے ہو میرا مرتبہ کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں، بالکل میں جانتا ہوں آپ داماد پیغمبر ہیں، میں جانتا ہوں آپ رسول کے چچا زاد ہیں، میں جانتا ہوں آپ اہل بیت میں سے ہیں، کیونکہ حضرت سیدنا امام حسین نے رسول کی بارگاہ میں کہا تھا، اے رسول، اے نانا جان، جو میرا مقام ہے ان کئی مقاموں میں آپ کا بھی وہ مقام حاصل نہیں ہے۔ حضرت حسین نے رسول سے کہا تھا، یا رسول اللہ، اے نانا جان، کئی چیزوں میں، کئی جگہ پہ میں آپ سے بھی زیادہ افضل ہوں۔ بتائیے یہ بات ختم ہو رہی ہے کسی کو؟ ذہن میں نہیں آتی ہے کہ حسین رسول سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ صرف 5 سال کے تھے، بی بی فاطمہ ڈانٹتی ہیں کہ اے حسین کیا کہتے ہو؟ رسول کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن رسول مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، حسین کو ڈانٹا مت کرو، کیونکہ جب حسین روتا ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے۔ اے بیٹی فاطمہ، حسین کو تکلیف مت دیا کرو، کیونکہ جب تکلیف اسے ہوتی ہے تو تکلیف مجھے ہوتی ہے، کیونکہ حسین کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا گوشت حسین کا گوشت ہے۔ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے بیٹا حسین، بتاؤ کہاں تم مجھ سے افضل ہو، کہاں مجھ سے بہتر ہو؟ تو حسین فرماتے ہیں، اے نانا جان، میں کئی چیزوں میں آپ سے افضل ہوں۔ رسول نے فرمایا، بتاؤ تو؟ کہا، اے نانا جان، دیکھیے، میرے نانا مالک کائنات ہیں، لیکن آپ کے نانا مالک کائنات نہیں۔ اے نانا جان، میرے نانا تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن آپ کے نانا تمام نبیوں کے سردار نہیں۔ اے نانا جان، میری ماں نبی زادی ہے، لیکن آپ کی ماں نبی زادی نہیں۔ اے نانا جان، میرے باپ داماد پیغمبر ہے، لیکن آپ کے باپ داماد پیغمبر نہیں۔ اے نانا جان، میرے نانا کے صدقے میں ساری کائنات بنی ہے، لیکن آپ کے نانا کے صدقے میں ساری کائنات نہیں بنی ہے۔ اے نانا جان، ان تمام چیزوں میں میں آپ سے افضل ہوں، آپ سے بہتر ہوں۔ پیارے مصطفیٰ فوراً سینے سے لگا لیتے ہیں، کیونکہ میرے پیاروں، امام حسین وہ ہستی کا نام ہے، امام حسین کسی عام شخص کا نام نہیں، امام حسین کسی عام آدمی کا نام نہیں، بلکہ یاد رکھو، امام حسین کا وہ مقام ہے کہ جب باپ مولائے کائنات ہوتا ہے، ماں فاطمہ الزہرا ہوتی ہے، جب ان پاک ہستیوں کا ملن ہوتا ہے، تب حسین جیسے بچے کا جنم ہوتا ہے۔ کیونکہ میرے پیاروں، میں آپ کو بتا دوں، شریعت میرے رسول کے گھر کی کھیتی ہے، شریعت میرے رسول کے گھر کا صدقہ ہے۔ جس چیز کو امام حسنین کریمین چھو لے وہ شریعت بنتی ہے، جس سے حسنین کریمین نظر پھیر لے وہ حرام اور ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو طریقت و معرفت و حقیقت یہ حسین کے گھر کا صدقہ ہے۔ قسم خدا کی، حسین اگر اپنے وقت میں کسی کو ٹھوکر مارتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کا ولی کامل ہوتا ہے۔
ان کے گھر کا صدقہ ہے. چاہے کوئی کہیں سے مرید ہو جاؤ، کہیں سے مرید ہو جاؤ، لیکن جب تک سید کی غلامی میسر نہیں ہوگی تب تک تم اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے. خوش نصیب ہے وہ لوگ جو سیدنا صدیق اکبر سے مرید ہیں لیکن کیا وہ رسول کے نیچے نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو فاروق اعظم سے مرید ہے لیکن کیا وہ رسول کے نیچے نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو عثمان غنی سے مرید ہے لیکن کیا وہ رسول کے نیچے نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو حضرت امام حسن بصری سے مرید ہے لیکن کیا وہ مولائے کائنات کے نیچے نہیں ہے؟ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو امام ابو حنیفہ سے مرید ہے